السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہو شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ محترم ناظرین کرام، تکبر اور عاجزی، عربی میں کہتے ہیں کہ تعارف الاشیاء باضدادھا، یعنی چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ جس طرح عاجزی و گریہ وزاری نے مندرجہ بالا واقعہ میں ایک شخص کو مقبول بارگاہ بنا دیا، اسی طرح تکبر و غرور نے عزازیل کو شیطان و ابلیس، رجیم اور خدا جانے کیا کیا بنا دیا، زائدہ درگاہ بنا دیا، عزت و عبادات کو خاک میں ملا دیا۔ تکبر عزازیل راہ خوار کر دیا، بزندان لعنت گرفتار کر دیا۔ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور مقبول اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 سال تک ملائکہ کو وعظ سناتا رہا اور 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 سال تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمہ سے بے خبر تھا۔ محترم ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی برائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہاں میں ملعون فرما دیا، اور اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزا وار بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، نکل جا، تو ذلت والوں میں سے ہے۔ ابلیس بولا، تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ وہ بولا، خداوند، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پر تیرے بندوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور ان کے آگے، ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں ان سے حملہ کروں گا اور بہکاؤں گا۔ تو اے اللہ، تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، اے شیطان، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور راندہ ہوا ہے۔ جو میرے بندوں میں سے تیرے کہے پر چلے گا، میں ضرور تم سبوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ تابنہ تجلیاں ہیں۔ اسی لیے اس واقعے کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ مقامات پر بیان فرمایا ہے۔
یعنی سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف، سورۃ الحجر، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ الصاد میں اس دل دہلا دینے والے واقعے کی تذکرہ مذکور ہے، جس سے مندرجہ ذیل حقائق کا درس ہمیں ملتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس سے ایک بہت بڑا درس ہدایت یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں، اپنی ریاضتوں، اپنی نیکیوں، اپنی عبادتوں پر گھمنڈ و غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہ گار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور نجات و فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گنہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا، اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا؟ اس کی ساری عبادتیں غارت اور حقارت ہو گئی، اور وہ دونوں جہاں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادت اور بلندی درجات پر غرور و تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام سے، خاتمہ سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتم، یعنی اعمال کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے، اور برے انجام اور برے خاتمے سے محفوظ فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، نمبر 2 جو ہمیں ہدایت ملا ہے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گنہگار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کی دغدغوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھائے اور خدا کے حضور میں اعلان کر دیا کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے وسوسوں کا جال بچاؤں گا، اور تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا، اور بہت سے بندوں کو خدا کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ نمبر 3، شیطان نے آگے پیچھے دائیں بائیں جانبوں سے انسانوں پر حملہ آور ہونے اور وسوسہ ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان 2 جانبوں سے شیطان انسانوں پر کبھی حملہ آور نہیں ہو سکتا، اور اوپر نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ ڈال سکے گا۔ لہذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی پائے یا تو یہ ابلیس کا وسوسہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہو، اور خداوند قدوس کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھے، یعنی نیچے سر جھکا کر سجدہ کرے اور اوپر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، والسلام۔